أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم علمني رشدي وعاذني من شر نفسي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جز نمبر 4، آیت نمبر سورہ آل عمران، آیت نمبر 169، 169. پہلے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے. ولا، اور نہ، تحسبن الذین، آپ ہرگز گمان کریں، الذین، ان کو جو، قتلوا، قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتا، مردے، بل، بلکہ، احیاء، زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 169 میں، یعنی 169 میں فرمایا جا رہا ہے کہ ولا، اور نہیں تم، ولا تحسبن بن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور تم نہ سمجھو، تم نہ سمجھو، نہ تم گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، قتل کیے گئے. کیا نہ سمجھو؟ کیا بات ہو رہی ہے کہ تم ان کے بارے میں یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے راستے میں مارے گئے، قتل کر دیے گئے. کیا سمجھو؟ امواتا کا مطلب ہے نا کہ وہ مردے ہیں. نہیں، یہ نہیں سمجھو. کیا سمجھو؟ یعنی مرنے کے بعد بھی وہ مرے نہیں ہیں. یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے تمام پیروکاروں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کو مردہ نہ سمجھو. ولا، نہ، تحسبن الذین، آپ ہرگز گمان نہ کریں ان کو، الذین، ان کو، قتلوا، جو قتل کر دیے گئے. کہاں پر؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتا، مردے نہ سمجھو ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے یا شہید کر دیے گئے، انہیں تم مردے نہ سمجھو. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو، نبی کے سب ماننے والوں کو یہ یہاں پہ خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے. دیکھیں، موت جو ہے نا، لفظ انسان کے لیے بہت مشکل اور تکلیف دہ لفظ جو ہے وہ بہت تکلیف دہ لفظ ہے. جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے تھے، یہ ان کے بارے میں خاص طور پر یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. کیونکہ آپ کو جیسا پتا ہے نا کہ موت تو ایک مشکل مرحلہ ہے، مشکل لفظ، تکلیف دہ بات ہے. تو اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم پچھلی سال یہ موت کا ذکر یہاں آیا کیوں؟ کیونکہ ہم جنگ احد کے بارے میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور جنگ احد کے دوران جو صحابہ شہید ہوئے اور جو موت واقع ہوئی، اور جو باتیں چل رہی ہیں، جو ہمارا ایک تسلسل چل رہا ہے پچھلی تمام آیات میں، ہم جنگ احد کا مسلسل ذکر پڑھ رہے ہیں، اور جنگ احد پر ہم مسلسل تبصرہ ہم آیات کے اندر جاری ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں. تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے نا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے 70 صحابہ ایک دن میں شہید ہو گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہاں شریک تھے، 70 لوگ ایک ہی دن میں ہو گئے تھے شہید، جس کی وجہ سے پورا مدینہ غم میں ڈوب گیا تھا. گھر گھر صفے ماتم بچی، اور ہر طرف غم، اور ہر طرف اداسی، اور ہر طرف دکھ پھیل گیا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو ہر طرف لوگوں کے دل کی جو کیفیت تھی وہ غم میں ڈوبی ہوئی تھی، اور لوگ زخموں سے چور تھے، لوگ غموں سے چور تھے، لوگ لہولہان تھے. ایسا عالم تھا. تو اور ان کے پیارے دنیا سے چلے گئے تھے. تو اس غم کے موقع پر، اس تکلیف کے موقع پر، اس دکھ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تسلی دی، اور یہ فرمایا اس آیت میں خاص طور پر کہ وہ لوگ جو تم سے جدا ہو گئے ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، وہ اللہ کی دین کی خاطر نکلے تھے. لہٰذا تم انہیں مردہ مت کہو، یہ مت کہو وہ مر گئے، بلکہ کیا بتایا یہاں پر؟ بلکہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور نہ صرف زندہ ہیں بلکہ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق بھی دیے جاتے ہیں. وہاں پر اپنے رب کے پاس ہیں اور وہاں رزق بھی دیے جاتے ہیں. تو اب یہاں پر شہداء کو زندہ بتایا گیا ہے. یہ جو زندگی ان کی جس بارے میں بات ہو رہی ہے نا، یہ ان کی وہ زندگی ہے جو برزخ کی زندگی ہے. دیکھیں، ایک زندگیوں کی 3 قسمیں ہیں، نوٹ کر لیں.
اور غور کریں کہ زندگیوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پہلی قسم، ایک زندگی تو وہ ہے نا جو آپ کی اور میری زندگی ہے، جو اس دنیا کی زندگی ہے، جیسے ہم سب زندہ ہیں نا، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہے اس کی ایک قسم۔ دوسری قسم مرنے کے بعد جو قبر کی زندگی ہوگی، وہ برزخ، وہ ہے برزخ کی زندگی، وہ دوسری زندگی ہے جو مرنے کے بعد برزخ کی زندگی شروع ہوگی، قیامت تک یہ زندگی چلے گی۔ اب دیکھیں نا کتنے لوگ جو آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک فوت ہو گئے، تو وہ عالم برزخ میں ہے نا، وہ ان کی زندگی دوسری والی چل رہی ہے۔ اب ایک تیسری زندگی بھی ہے، وہ قیامت جب قائم ہوگی اس کے بعد وہ تیسری زندگی شروع ہوگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو زندگیاں ہیں 3، ٹھیک ہے، ایک تو وہ زندگی ہو گئی جو ہماری آپ کی زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں، دوسری وہ کون سی میں نے بتائی، جو مرنے کے فوراً بعد زندگی شروع ہوتی ہے، اس کو عالم برزخ کی زندگی کہتے ہیں، برزخ کی زندگی۔ تو وہاں پر برزخ کے اندر جو لوگ ہوں گے، مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف معاملات کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں جو لوگ نیک ہوتے ہیں نا، ان کی روحیں، ان کی جو روح، جسم اور روح کا رشتہ موت توڑ دیتی ہے نا، جسم قبر میں چلا گیا، روح کہاں جائے گی؟ جو نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں وہ علیین میں بھیج دی جاتی ہیں، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں، ان کی روحیں براہ راست جنت میں بھیج دی جاتی ہیں، اور وہ جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں رہتی ہیں۔ یعنی ان کا جسم تو قبر کے اندر ہوتا ہے، جو انسان کا دنیا میں جسم تھا وہ تو قبر کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہاں انہیں ایک نیا جسم عطا کر دیا جاتا ہے، اور وہ نیا جسم جو ہے وہ پرندوں کا جسم ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ روح، اس کے اندر اس میں وہ روح ہوتی ہے، اور وہ روح جو ہے وہ پرندے کی شکل میں اڑتی پھرتی ہے اور جنت کے پھلوں میں سے کھاتی پھرتی ہے، کیونکہ اس آیت میں فرمایا گیا خاص طور پر عند ربہم یرزقون، تو ان کو باقاعدہ رزق دیا جاتا ہے، یعنی وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، جبکہ باقی جو روحیں ہیں ان کے کھانے پینے کے بارے میں نہیں کہیں بھی آیا، نہیں کہیں بھی پتہ چل رہا کہ باقی جو یہ تو صرف شہداء کی روحوں کی بات ہو رہی، باقی روحوں کے کھانے پینے کے بارے میں بات نہیں آئی ہے، لیکن ان روحوں کے بارے میں عند ربہم یرزقون، کہ ان کو تو باقاعدہ رزق دیا جاتا ہے، کھانا پینا دیا جاتا ہے، ان کے بارے میں بات آئی ہے۔ لیکن پتہ یہ چلتا ہے، یہ بات تو پتہ چلتی ہے نا کہ نیک لوگوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ عزت بخشتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عمدہ مقام پہ رکھتے ہیں، انہیں عزت دی جاتی ہے، انہیں بہت مقام دیا جاتا ہے، وہ وہاں پر خوش ہوتی ہیں، ان کے ایک درجہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا۔ اچھا ایک چیز اور ہے اسی آیت میں، دیکھیے ایک لفظ آیا فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا راستہ، سبیل اللہ اللہ کا راستہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ یہ لفظ ہے نا ہماری اس آیت کے اندر، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یعنی ان کو تم مردے نہ سمجھو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، مارے گئے۔ تو وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ راستہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، جو راستہ اللہ نے اپنے قرآن میں ہمیں بتایا، نبی کے ذریعے بتایا، جو اللہ کا راستہ ہے، وہ دین کا راستہ ہے، وہ قرآن کا راستہ ہے، وہ اللہ کے حکم احکام کے مطابق ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جو راستہ بتایا ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا خاص طور پر، یعنی کون سا راستہ؟ دین کا راستہ، دین کا راستہ ہی در حقیقت اللہ کا راستہ ہے۔ تو جو شخص بھی دین پر چل کر اللہ کی رضامندی حاصل کر کے چلے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا، اور ان لوگوں سے بھی، جو تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا جو اس راستے پر چلتے ہیں۔ تو دیکھیں اس آیت میں یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے نا، خاص طور پر کہ جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں پھر اللہ ان سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پر شہیدوں کی فضیلت بھی، شہداء کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے اسی آیت کے اندر، کہ آپ شہیدوں کو مردہ نہ کہیں، مردہ نہ سمجھیں، شہید تو زندہ ہے، وہ تو رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ تو شہیدوں کے ساتھ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بہترین معاملہ فرماتا ہے، کتنا بہترین معاملہ کرتا ہے، ان کی زندگی خاص ہو جاتی ہے، عزت والی زندگی ہو جاتی ہے، اور اس دنیا کی زندگی سے ان شہیدوں کی زندگی زیادہ اہم ہو جاتی ہے، نہایت اہم ہو جاتی ہے۔ اور خاص بات یہ کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور رزق عربی زبان میں عطا کو کہتے ہیں، عطا، اگر اللہ کی عطا مل جائے نا، عطا میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سب رزق میں آتی ہیں، اور یہ رزق ان کو ملتا ہے جو اس دنیا کے رزق سے بہت بہتر ہے، ظاہر جنت میں ان کو عطا ملتی ہے،
تو وہ کتنا بہتر رزق ہوگا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے نا وہ حقیر ہے، وہ قلیل ہے، وہ تھوڑی ہے، وہ بے وقت ہے، اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور آخرت کی جو تیسری زندگی ہے نا، جو تین میں نے زندگیاں بتائی نا، کہ ایک آج کی زندگی جو جی رہے ہیں ایک مرنے کے بعد، اور تیسری آخرت کی جو زندگی ہے، یعنی قیامت کے دن جو زندگی شروع ہوگی، جس کی قیامت کے بعد جب حساب کتاب ہوگا پھر ایک زندگی بخش دی جائے گی، تو وہ جو زندگی ہے وہ تو کبھی ختم نہ ہوگی نا، جس کے بعد تو پھر کوئی موت آئے گی نہیں۔ تو ایک آج کی زندگی، ایک برزخ کی، اور ایک قیامت کے دن جو شروع ہوگی، یہ تین زندگیاں ہیں۔ تو جو لوگ اس زندگی کو، اس زندگی میں اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اس زندگی میں اللہ کی رضا کے مطابق چلتے ہیں، اور اپنی اس زندگی کو اللہ کی رضا کے اور اللہ کے حکم احکام کے عین مطابق گزارتے ہیں، پھر ان کے لیے برزخ کی زندگی اور قیامت کی زندگی خوشیوں بھری زندگی ہوگی۔ تو وہاں پر ان کے درجات بلند کیے جائیں گے، اور وہ لوگ اللہ کے خاص رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمیں یہ بات خاص طور پر اس آیت میں سمجھ میں آتی ہے۔ ہمیں دو تین چیزیں اس کے اندر بڑے اہم لیسن ہیں جو سمجھ میں آنے والے ہیں۔ میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ دیکھیں، ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے یا مارے گئے، یا ان کو مردہ نہ کہو۔ تو کیوں نہ کہو؟ کیونکہ وہ اللہ کے راستے پہ تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ایک نئی، ایک خوبصورت زندگی بخش دی، ایک ان کو اپنی عطاؤں بھری زندگی جنت میں عطا کر دی۔ اور وہ پرندوں کے، میں نے بتایا نا کہ وہ پرندوں کے جسموں کی میں روحیں ڈال کے اور جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو ان کو تو مردہ نہیں کہو، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ شہید کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ شہید کو یہ رتبہ ملا کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے راستے پہ چلا، اللہ کے حکم احکام کے مطابق چلا۔ تو جو بھی اس دنیا میں، اب یہ تیسری بات ہمیں سمجھ میں، اچھا یہاں پہ یہ بتا دوں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، جبکہ بتا دیا رزق جو ہے وہ عطا ہے۔ اب معلوم نہیں اور بھی کتنی عطائیں ہوں گی ان کے اوپر، کتنے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتیں ہوں گی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو اہم بات ہے نا، سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ جسے ہم آج گزار رہے ہیں، آج ہم جی رہے ہیں، ہماری اگلی دونوں زندگیوں کا انحصار اس زندگی کے اعمال کے اوپر ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں برزخ کی زندگی کو بہتر بنانا ہے، یا پھر قیامت کے بعد جو زندگی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اگر ہم نے اس زندگی کو بھی بہتر بنانا ہے، تو آج ہی وقت ہے اپنی زندگی کو، اس زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع کر لینا۔ جس نے آج اس اپنی زندگی کو اپنے رب کی رضا کے مطابق بنا لیا، تو وہ یاد رکھے کہ اس کے بعد کی جو دو زندگیاں ہیں، برزخ کی زندگی اور قیامت کے بعد جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہوگی، تو وہ دو زندگیاں سنور جائیں گی اگر آج ہم نے اس زندگی میں اپنے رب سے رشتہ جوڑ لیا، اور اس کے حکم احکام مان لیے، اور اپنی زندگی اس کے حکموں کے تابع کر لی، اور اپنے آپ کو اس امتحان اور اس آزمائشوں بھری زندگی میں پورا سچا اور کھرا اترنے والا بنا لیا، تو آگے والی زندگی تو عطا ہی عطا ہے، پھر دین ہی دین ہے، پھر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی زندگی کی اس دنیا کی اس زندگی میں اللہ کی رضا کے مطابق جینے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔